الحمد سرمدد وعلى حبيبك وحبيب قلب المصطفى وآله وأصحابه أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شامعین اکرام، باوقار علماء کرام جو ہمارے منبر رسول پر بیٹھے اور سننے والے ہماری ماں بہنیں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حافظ قرآن نے بہت اچھی گفتگو سنائی، علم غیب کی گفتگو سنائی، اور آقا کی شان کیا ہے وہ باتیں بھی کہی. آقا سے بالخصوص جو بے پناہ قلب سے محبت کریں گے اور آقا کی محبت میں کہیں قسم کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. حضرات، میں ان ماں بہنوں کے لیے اور خاص کر کے بالخصوص ہماری آباد جہاں جا رہی ہوں میں پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری جو قوم کی بدتر حالت ہے اس وقت، ہماری بات ان تک پہنچ جائے اور پیارے آقا کی محبت میں، ان کی شان رسالت کے صدقے میں اس صدقے کو لینا سیکھ لیں. آقا کا صدقہ لینا سیکھ لیں. کس طرح ان کا صدقہ لیں گے؟ آقا کا صدقہ لینا توجہ کے ساتھ سنیں. اب میں گفتگو کی اور جا رہا ہوں، ان کو لگ رہا ہے کہ حضرت ابھی کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ آگے پیچھے ہی صحیح، کچھ دیر ہی صحیح یا پہلے صحیح. اور علماء دین کی یہ عادت ہونی چاہیے، ایک یا دو دفعہ دیکھیں، وہ یہ دیکھ کر کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، حاضر ناظر سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی تمام رحمتیں ہمیں اس چیز کو سن رہی ہے جو ہمیں ہماری الفاظ کو، نامہ اعمال کو لے کر جاتا ہے. آئیے اسی کی شان میں ہم کچھ گفتگو کریں. اس سے پہلے چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، توجہ کے ساتھ سنیے، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائے کہ جنت کا حقدار ہو جائے. کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی دین بتائے جو دین بھی مکمل ہو جائے، میری آخرت بھی منظور ہو جائے. کہ یا رسول اللہ کوئی وظیفہ تو بتا دیجئے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اے خاتون سن، حفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک کہ انسان کی شادی نہیں ہوتی، جب تک کہ انسان کی شادی نہیں ہوتی، انسان کی عبادت ادھوری ہوتی ہے. جب تک کہ انسان کی شادی نہیں ہوتی، انسان کی ہر وہ عبادت ادھوری ہوتی ہے. اب ادھوری کیسی ہوتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ذرا آپ تو کچھ بتلا دیں کہ ہماری عبادت کیسے مقبول اور قبول کی جائے گی الہی کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے حفا سن، جب تک کہ انسان کی شادی نہ ہو وہ مکمل ہوتی نہیں. اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اب حفا کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ جس سے کہیں میں ان سے شادی کر لوں گی. اس سے پہلے مکے کے لوگوں نے اور تمام
مدینے سے لے کر مکے سے لے کر ملک شام سے لے کر بڑے بڑے بادشاہوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن سب کی شادی کو میں رد کر چکی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ جس سے کہیں گے میں ان سے خوشی خوشی شادی کر لوں گی۔ یا رسول اللہ میرا حملہ کون ہوگا؟ آپ جسے چاہے چن لیں۔ یا رسول اللہ میرا ہمراہی کون ہوگا؟ میرا جیون ساتھی کون ہوگا؟ یعنی میری زندگی میرا شوہر کا سرتاج کون ہوگا؟ جسے چاہے جسے آپ کہیں گے میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں جس سے کہوں تم شادی کر لو گی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ گپ کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت، توجہ کے ساتھ سنیں، ڈسٹرب ہو جاتی آواز ٹکراتی ہے ادھر سے، مجھے خاموش کر دو۔ کہ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ جس سے کہیں میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اب اللہ کے رسول سوچ رہے ہیں صحابہ کرام ہیں اور تمام صحابہ ہیں، اگر میں نے کسی کا نام لیا تو کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، کوئی خوش ہو جائے گا، لیکن میں اب کسی کا نام لیتا ہوں دل سکونی کر جائے گا اور یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کسی خاص کو چن لیا لیکن ہم میں سے کسی کو نہ چنو۔ اب بات کیا ہے کہ صحابہ کرام بھی ہے، اگر ان میں سے کسی کو بتا کے چنتے ہیں ان کے دل میں خلل آ جاتی ہے، آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے خاص کو چن لیا اور میں باقی جتنے صحابہ کرام ہیں اور دیگر جتنے بھی ہیں جو اللہ کے رسول کے قریب تھے ان میں سے کسی کا نام لیتے تو وہاں پہ یہ حالت ہو جاتی کہ ان کے دل میں جو کچھ نہ کچھ ملال پیدا ہو جاتا، دل میں خلل آ جاتا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک قانون اعلان کیا اور منادیوں سے کہہ دیا گیا سنو آج کی رات اعلان کر دو، شام کو اعلان کر دو کہ حیفا کی شادی ہونے والی ہے، جو مسجد میں سب سے پہلے آئے گا، فجر کی نماز میں سب سے پہلے آئے گا، میں اس کی شادی حیفا کے ساتھ کر دوں گا چاہے جو بھی ہوگا۔ یہ اعلان فرما دیا، منادی کو کہہ دیا گیا، اعلان عام تمام کر دیا گیا۔ اب مدینے کی سرزمین تھی، اب اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا جب لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ لڈو پھوٹ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ ملال ہو رہا ہے کہ کاش اس وقت کا دور آ جائے کہ میں پہلے اٹھ جاؤں، کاش صبح ہو جائے، کب صبح ہو اور میں بیدار ہو جاؤں۔ رات کا وقت تھا، لوگ سب کے سب سو گئے، صحابہ کرام سو گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا فجر کی اذان ہوئی، لیکن صحابہ کرام اور تمام جتنے بھی ان کے مدینے کی سرزمین پہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب نیند میں مشغول ہو گئے ہیں، تمام نیند میں اس طرح ہو گئے ہیں کہ سب کے سب نیند میں غالب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ سب کے سب نیند میں غالب ہو گئے، نیند میں اتنے بے شمار مصروف ہو گئے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے لیکن کوئی اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام جب اٹھتے ہیں، جب دیکھا فجر کی اذان ہو رہی ہے، سب تیاری کرتے ہیں، جیسے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں حد فلاح ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ حد سلاحت، یعنی ہوا نکل جاتی ہے، انسان کی وضو جو ہے سبحان اللہ وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے پھر واپس آ کر وضو کرتا ہے، پھر بچتا ہے پھر گھر کو جاتا ہے، اتنے میں دیری ہو جاتی ہے۔ مسجد میں سب داخل ہوئے، فجر کی اذان ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے امامتی کی اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اب اعلان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سنو اس مسجد میں سب سے پہلے جو آیا ہے اس کا نام اعلان کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام اس میں جماعت میں موجود ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سب سے پہلے مسجد میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ کون آیا ہے مسجد میں؟ سب سے پہلے صہیب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ کا رنگ سیاہ ہے، آپ کا قد اس طرح ہے کہ آپ کوئی حسن و مالدار بھی نہیں ہے، آپ کا حسن کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے، آپ کالے رنگ ہے، آپ کا رنگ سیاہ ہے، آپ کوئی حسن میں نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ کوئی دولت کا خزانہ ہے، نہ گھر ہے، نہ باری ہے، آپ اللہ کے رسول سے دریافت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اعلان کیا میں نے اسے قبول کیا کہ یا رسول اللہ لیکن میں اس لائق نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سنو سہیل، میں جس سے کہہ دوں تم شادی کو تیار ہو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ سہیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں اور میں تیار ہی نہ ہوں، یا رسول اللہ آپ نے جو حکم کیا وہ سراخوں پر ہے، آپ پہ میرے بابا بھی قربان۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جاؤ اب حیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی جائے کہ حیفا سبحان اللہ حیفا کو بلایا جائے۔ اب حیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کی خبر ہوئی، اب وہ تشریف فرما رہی ہے، اب مسجد کی اور آ رہی ہے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب تعجب ہو گئے کہ سب کے سب ایک سے ایک حسن جمال میں کوئی کم نہیں ہے، لیکن ایک رنگ سیاہ، کوئی خاص نہیں، کوئی خاص نہیں، بالکل لمبا قد والا، بالکل سیاہ رنگ والا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ سب سے پہلے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گی، انہی کے ساتھ اس کی نکاح ہوگی۔ اب رضی اللہ تعالیٰ صہیب رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ان کو یہ کہہ دی گئی یہ بات کہ تمہیں ایک حیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنی ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں صہیب کہ یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا میں سراخوں پر اور میرے ماں باپ بھی قربان آپ پر، حکم کے تعمیر کر ان کے حکم کا تعمیر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرات کہ اب حیفا کو بلایا گیا، حیفا بھی چلی آ رہی ہے، آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حیفا تمہاری شادی طے کر دی گئی ہے اس سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا رنگ کوئی خاص نہیں ہے، یعنی جس کا رنگ سیاہ ہے۔ اللہ ہماری ساتھ توجہ دیجیے گا، بہت پیاری بات ہے کہ جس کا رنگ سیاہ ہے، جس کا رنگ کوئی خاص نہیں، کوئی حسن جمال نہیں اور غریب بھی ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، نہ دایاں ہے نہ بایاں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، بالکل خالی ہے۔ حیفا فرماتی ہے اللہ کے رسول کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سراخوں پر کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ اللہ کے رسول پہ تمام صحابہ کرام نے اور تمام دیگر علماء کرام نے اس دور میں بھی جو رسول اللہ کی حکم کے تعمیر کرتے تھے یہ الفاظ ضرور کہتے کہ جب ان کے حکم کا تعمیر کرتے ان کی حکومت کو مانتے آخری الفاظ یہ ضرور کہتے ہمیشہ صدیق اکبر نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، اور فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان۔ آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان۔ مولا علی مسعود بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا سارا جہاں آپ پہ قربان۔ سب نے ماں باپ قربان کر دیا اور مولا علی اپنا سارا جہاں قربان کر دیا۔ اب امام حسین اور حسن امام حسین کی بات تو خیر میں اس طرف جاؤں گا تو پھر موضوع ہمارا چینج ہو جائے گا۔ آئیے اب حیفا کی بات ذکر میں، اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیفا اب جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے کیا تم راضی ہو؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حیفا کہہ رہی ہے حیفا رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کیا اور میں سراخوں پہ سجاتی ہوں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ بولا کوئی رنگ خاص نہیں ہے، رنگ سیاہ ہے، قد بلند ہے، یعنی لمبے چوڑے ہیں اور فگر ہے، لیکن حسن و جمال کوئی خاص حسن بھی نہیں۔ بولا منظور ہے یا رسول اللہ، بولا دولت بھی نہیں ہے، منظور ہے یا رسول اللہ۔ آپ کی نکاح کی تیاری کی گئی اور اب جب نکاح ہو گئی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے صہیب اب اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ کچھ بازار سے لے کر آؤ کھانے کے لیے، کچھ انعام لے کر آؤ۔ انعام و کرام کچھ دینا ہے اپنی بیوی کو، تحفہ دینا ہے کہ نہیں؟
اب صہیب کیا فرماتے توجہ کے سنیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس بھری دنیا میں میرے پاس میں ایک درہم کا مالک نہیں، اس طرح کہتے ہیں وہ ایک پیسے کا مالک نہیں کہ یا رسول اللہ، اس بھری دنیا میں ایک درہم کا بھی میں مالک نہیں، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ کوئی دولت، نہ کوئی خزانہ ہے، یا رسول اللہ مسجد میرا ٹھکانہ ہے، اب نہ کوئی گھر نہ ٹھکانہ ہے، یا رسول اللہ مسجد میرا ٹھکانہ ہے، نہ کوئی آستانہ ہے، بس مسجد ہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اسے اپنے گھر لے جاؤ، کہ یا رسول اللہ لے جاؤ تو کہاں لے جاؤں، نہ کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کون؟ صہیب، اب ان کو بھی سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایک درہم کا بھی مالک نہیں ہوں، اس بھری دنیا میں نہ کوئی میرا گھر ہے، نہ کوئی آستانہ ہے، مسجد ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب حذیفہ رضی اللہ سن کر وہ دل میں یہ ملال آیا، اپنے شوہر ثانی سے اپنے غلام کو حکم کیا جاؤ سونے کی تھیلی لے کر آؤ، کیونکہ اس زمانے میں وہ بہت مالدار ہوا کرتی تھی۔ مدینے کی سرزمین پہ حذیفہ بری تھی اور طاہرہ بھی اس قدر تھی کہ بہت ہی پرہیزگار تھی، تقویٰ دار تھی، حسن و جمال میں کم نہیں، خوبصورت بھی کم نہیں، مال و دولت میں کم نہیں۔ اب آپ کی شادی جو ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو گئی جو جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، نہ حسن و جمال ہے، اور یہ حسن کا پیکر، یہ خوبصورت نزاکت۔ اب یہ ایسی عورت کے ساتھ ایسے مرد کو شادی کر دی جائے آج کے دور میں تو الحمدللہ موال بن جاتا ہے، برا حال ہو جاتا ہے کہ بہت ساری شکایتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس دور کا کیا کہنا، سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول نے جسے حکم کر دیا اس پر اس کو اپنا سراخوں پر سجا کر اس حکم کا تعمیر کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس بھری دنیا میں میرا کوئی گھر نہیں، کہ یا رسول اللہ میرا کوئی آشیانہ نہیں، کوئی نہ میرا ٹھکانہ ہے، مسجد ہی ٹھکانہ ہے۔ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سنو صہیب، سنیے میرے سرتاج، سنیے میرا فلاں مکان ہے، میں نے آپ کے نام کر دیا۔ اب دیکھیے کہ بیوی کتنی عقل مند ہے کہ کوئی اور بات نہ سمجھے، کوئی جانے نہیں، آپ سے کہتی ہے چلے مجھے اسی مکان پر لے کے چلیے، فلانا مکان آپ کے حوالے ہم نے کر دیا ہے۔ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جاتی ہے اسی مکان پر، دونوں جاتے ہیں، کھاتے پیتے اور کھا پی کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں سنو صہیب، آج تمہارے لیے اور میرے لیے آزمائش والی رات ہے، تمہارے لیے نعمت والی رات ہے، میرے لیے آزمائش والی رات ہے، میں تیرے لیے نعمت ہوں، تو میرے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش اس لیے ہے میں نے ایسے شوہر کو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو بے کمال کر دیا ہے، میں حسن و جمال کا پیکر ہوں، تم سیاہ میرے شوہر ہو، سیاہ رنگ والا ہوں، ایسے کوئی حسن جمال بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، لیکن یقین مانو میں نے دل سے تمہیں قبول فرمایا ہے، میرے شوہر سرتاج ثانی سنو، آج نعمت کی رات ہے، آج آزمائش والی رات ہے، تمہارے لیے نعمت ہے، میرے لیے آزمائش ہے۔ تمہارے لیے نعمت اس لیے ہے تم غریب تھے، مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھولی میں دولت کا بے شمار خزانہ ڈال دیا اور وہ حسن و جمال والی بیوی بھی دے دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو تم اور میں، اللہ کی اس آزمائش پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں میں، کیونکہ میرے لیے آزمائش کی بات ہے، تمہارے لیے نعمت والی بات ہے۔ چلو آج دونوں نماز پڑھتے ہیں، وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات نماز پڑھتے رہے، جب صبح ہوئی فجر کی اذان ہوئی، آپ فجر کی اذان سن کر ساری رات نفل پڑھتے رہے، عبادت میں مصروف رہے، جب صبح کی اذان ہوئی آپ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں،
مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، اب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیچھے آپ نے نماز ادا کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ سامنے گفتگو فرما رہے ہیں، روبرو ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صہیب یہ تو بتاؤ رات میں ہوا کیا، رات میں ہوا کیا، اب یہ تو بتاؤ صہیب تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے صہیب تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا؟ اللہ کے رسول سے فرما رہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ کہ صہیب فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیں، میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبانی، یا رسول اللہ آپ کی دعا ہو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، آخرت بہتر ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کے حکم کا تعبیر کرتا رہوں تا قیامت آپ کی تعظیم کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے غور کیجئے گا، یہاں بہت باریک بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سن صہیب جبریل امین آپ کے لیے بشارت دے چکے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم کو اللہ سے ملاقات کی بشارت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جنت تمہارے حق میں دے دی گئی ہے، اللہ نے جنت کی بھی بشارت دے دی، اللہ نے جنت میں ملاقات کی بشارت دے دی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ملنے کی بشارت دے دی اور جنت تم پہ نازل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جنت عطا فرما دیا ہے، کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے ایسا فرمایا کہ جبریل ابھی تشریف لا کر چلے گئے، یہ ساری بشارت جبریل امی آئے اور دے کر چلے گئے۔ اب جیسے اب جیسے صہیب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، زاروں قطار ہونے لگے اور سجدے میں جا کر اللہ سے کہتا ہے اے میرے مولا، اے میرے رب، رب قدیر، رب کائنات، اے میرے مولا اس سے پہلے گنہگار ہو جاؤں، اس سے پہلے سیاہ کار ہو جاؤں، اس سے پہلے کوئی گناہ ہو، یہ میرے مولا اس ناچیز اس بندے کی روح قبض فرما لے۔ اللہ کے ایسے شخص، اللہ کے صحابی ایسے شخص جو اللہ سے دریافت کر رہا ہے، اللہ سے گزارش کر رہا ہے اور کہتا ہے میرے مولا اس سے پہلے کوئی سرزد گناہ ہو، اس سے پہلے میں زمین پہ گناہ کر لوں، اس سے پہلے کوئی خطا کر لوں، اے میرے مولا میری بارگاہ میں میری پیشانی ہے، میں سجدے میں ہوں، اے میرے مولا میری روح کو قبض کر لے۔ جب اللہ سے اتنی گزارش کرنا تھا، مولا کائنات نے اس کی روح کو قبض فرما لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آئے، اب یہ سجدے میں اپنی روح کو پرواز کرا رہے ہیں، اب یہ صاحبہ کرام میں ہلبلی مچ گئی، آج ہی رات کو تو شادی ہوئی اور آج ہی رات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام رونے لگے، آنکھوں سے آنسو تاری ہے اور جاری ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سنو صحابہ سنو، ادھر صہیب بھی اس دنیا سے رخصت کوچ کر گیا، ادھر حیفا بھی دنیا سے کوچ کر گئی ہے، یعنی دونوں فجر کی نماز میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس کو سنبھالے، لوگوں میں خلبلی مچ گئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ادھر صہیب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، ادھر حیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اب آپ کے جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، کفن اور دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول سارے چیزوں کا انتظام کروا رہے ہیں، کفن اور دفن کا انتظام کیا، آپ کو قبر میں دفنایا گیا، ایک قبر پہ لکھ دی گئی، ایک قبر پہ لکھ دی گئی صبر کرنے والے کی قبر ہے، ایک قبر پہ لکھ دی گئی نعمت پہ شکر کرنے والے کی قبر ہے۔ دو قبر آگوش میں دے دیا گیا، دفنا دیا گیا، اور کیا فرمایا کہ ایک قبر جو ہے وہ اللہ کے شکر ادا کرنے والے کی ہے
اور ایک قبر اللہ کے اس نعمت پہ شکر ادا کرنے والے کی ہے، تو اس سے کیا عبرت حاصل ہوتی ہے؟ حاصل کیا ہوا کہ جو لوگ اس دنیا کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے، جب تک انسان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کب اس کو اللہ تعالیٰ موت کا مزہ چکھا دے، کلو نفس نفس ذائقۃ الموت، کب ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ سبھی جانتے ہیں۔ کب کس کو چلا، کب کس کو دنیا سے رخصت ہونا پڑے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ وہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کو بتایا تھا، یہ وہی دین ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام دنیا کو بتائے تھے، یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دنیا کو بتایا تھا، یہ وہی دین ہے عیسیٰ روح اللہ نے دنیا کو بتایا ہے۔ لیکن سب سے بہتر اور رحمت والا جو دین لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے کہ سب کو اس کو نبھانے کو تیار ہے، لیکن تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ سب قربان ہے لیکن قربان نہیں، سب قربانی دینے کو تیار ہے لیکن قربانی نہیں۔ کہہ تو سبھی دیتے ہیں لیکن اس پر کوئی اپنی جان کو نثار نہیں کرتا۔ کہنا اور کرنا بہت فرق ہوتا ہے۔ اسلام میں بہت نازک چیزیں ہیں۔ آج وہ دور ہے جس طرح آج جگہ جگہ بند ہو رہی ہے، یہ بھی علامت ہے۔ بیماری وبا جو آئی ہے یہ بھی علامت ہے، یہ پریشانی ہے یہ بھی علامت ہے، اللہ کی طرف سے یہ علامت آئی ہے جو پریشانی ہو رہی ہے۔ آج لوگ جگہ جگہ پریشان ہیں، کاش ایسا ہو جائے کہ ساری کائنات میں زیادہ نہیں، صرف 40% بھی نہیں، 25% یعنی 25 لوگ، 100 میں 25 لوگ یعنی 100 گاؤں نہیں، 100 میں 25 گاؤں، 100 میں 25 گاؤں نہیں، 100 میں 10 گاؤں اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر آنسو جاری کرنا شروع کر دے اور تہجد میں بیٹھ کر رونا شروع کر دے، نہ ہو سکے تو عیسیٰ میں بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو فجر میں بیٹھ کر، اور جس وقت ہو ایک ساتھ نہ ہو، الگ الگ ہی سبھی پوری کائنات میں یہ 10 گاؤں مل کے، 10 نہیں 5 گاؤں مل کے اگر رونا شروع کر دے، قسم خدا کی زمین میں زلزلہ آ جائے گا، ظالموں کا سر قلم کر دے گا، ظالم اس دنیا سے فنا ہو جائے گا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم نمرود نے دعویٰ کیا وہ بھی مٹتا گیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم صداد نے دعویٰ کیا وہ بھی مٹ گیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم صداد نے جنت بنانے کا دعویٰ کر دیا، بنا کے دکھایا بھی لیکن مولا کائنات کو منظور نہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم نمرود نے دعویٰ کیا وہ بھی چلا گیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ابو جہل دنیا میں پریشان کرتا رہا، میرے آقا کی سنتوں کو جھٹلاتا رہا وہ بھی فنا ہو گیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم یزید آیا، یزید کا لشکر مٹ گیا وہ بھی فنا ہو گیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم یہ چیز ہمیشہ ہوتا رہے گا؟ جب اسلام پریشان ہوگا، اسلام کے ماننے والے بھٹک جائیں گے، اللہ فرماتا ہے جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا بھٹک جائے گا، اس میں ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ جب ایمان کو تازہ کریں گے اللہ رب العزت کسی نیک بندے کے وسیلے سے، پیارے آقا کے صدقہ کے خیر سے، یقین کامل ہے، یقین رکھیے اللہ پر، اس رب العزت پہ، جل جلالہ پر، جل شانہ پہ، مولا کائنات کا کرم ہے۔ ایک ماں جس طرح 70 ماں کی محبت یعنی ممتا جو محبت ہے وہ خدا کی ایک رحمت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت بچائے گا، کس حال میں بچائے گا کہ بدحالی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، یقین کامل رکھیں اور اس خدا کی بارگاہ میں 5 گنا نماز ادا کریں، جب وقت ملے اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں۔ اپنے لیے تو بہت مانگا، زندگی بھر مانگا اور ہر پل مانگتا رہا، کبھی دنیا کے لیے مانگ کر دیکھیں جس طرح رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں رو رو کر پوری کائنات کے لیے، اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ کیا آپ کو یاد نہیں جس طرح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دماسہ رسول انہوں نے رو رو کر پوری کائنات کے لیے، پوری امت کے لیے شہادت مانگی تھی؟ کیا آپ کو یاد نہیں اسی طرح غوث اعظم زین العابدین نے رو رو کر دعائیں مانگی تھی؟ کیا آپ کو یاد نہیں کیا یہ اہل بیت زین العابدین سے جس طرح ہم نے ان کا دامن تھاما ہے؟ کیا یاد نہیں کیا غوث اعظم نے جس طرح شریعت کو زندہ کیا ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں جس طرح ہندوستان میں اعلیٰ حضرت
आला हजरत बरेली शरीफ में हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचा दिया कि जिसको याद नहीं उलमाए दीन कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह तकरीर कर रहे हैं ताकि इस्लाम की रहबरी हो सके, इस्लाम में कोई गड़बड़ी ना हो, इस्लाम के मानने वाले इतना सिरातल मुस्तकीम पर चले, ताकि ये इस्लाम वाले कहीं भटक ना जाए। तमाम अंबियाओं ने, तमाम औलियाओं ने ये सारी कुर्बानी दी है, अपने किसी ने आल की दी है, किसी ने औलाद की दी है, किसी ने माल दौलत की दी है, किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। क्या याद नहीं? क्या जंग अहद याद नहीं? क्या जंग फदरा याद नहीं है? जंग खंदक याद नहीं है? क्या जंग शहीदाने करबला याद नहीं है कि उन्होंने ये सारी कुर्बानी इसलिए दी थी कि आज हम अपने मनचाही जिंदगी जिए? क्या उनकी तरह हम जीना नहीं चाहते? क्या उन्होंने कहा कि मत जियो, जीने का तरीका सलीका बतला दिया, उन्होंने खाने का तरीका बतला दिया, उस पर अमल करने का तरीका बतला दिया। क्या याद नहीं? ये हम क्यों भूल रहे हैं? इसी को याद करने के लिए उलमाए दीन तरह तरह की उलमाए दीन को जगह जगह परेशान किया जाता है। आज जगह जगह मीडिया में जरा सी भी कुछ गुफ्तगू किया जाए तो उसको उछाला जाता है। ये सब अवाम अगर जाग जाए, कोई बगावत करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे इबादत करो, घर बैठे तिलावत करो। आप उस इबादत की ताकत, उस तिलावत की ताकत इस सरजमीन में जितने भी जालिम बादशाही हुकूमत करते हैं, पूरी कायनात में कसम खुदा की इनको उखाड़ कर फेंक देगा। क्योंकि रब हमारा रहीम और करीम गफूर रहीम है, सत्तार गफ्फार है। एक वो जुमला कभी ना भूलना, वो कहार भी है। जब उसका कहार शुरू होता है, कहर शुरू होता है, तो पूरे कायनात की सिस्टम को हिला के रखता है। ये छोटी सी दुनिया है जिस परवरदिगार ने पूरी कायनात को बनाया है, और उसके निजाम को हम भूल रहे हैं, उसके एहकामात को भूल रहे हैं। हम डिवाइडेड रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो हदीस में नहीं है। बस एक ही हदीस को अपना लो, उलमाए दीन जिस पर चल रहे हैं उस पर आप चलने की कोशिश करें। और जब बात समझ में ना आई तो रसूलुल्लाह ने जिस तरह अपनी जिंदगी को जिया है, जिस तरह उन्होंने सुन्नत को अदा किया है, उसी सुन्नत को अपने सीने में सजा लीजिए। कसम खुदा की आखिरत भी अच्छी होगी और जिंदगी भी बेहतर होगी, और आल औलाद में अहल व आया में तब्दीली होगी। बशर्ते क्या है कि उन बला से बचना है। कैसी बला से? कोई जिस तरफ जा रहा हो वो सही रास्ता अख्तियार करता है, उनके साथ चले, उलमाए दीन की बात को समझे। उलमाए दीन जो कह रहे हैं, मुफस्सिरीन जो कह रहे हैं, उलमाए किराम जो कह रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। क्या हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने तकलीफ नहीं उठाई? हिंदुस्तान में आए, आपको बैठने की इजाजत नहीं दे रहे, हिंदुस्तान का बादशाह आपसे बगावत कर रहे हैं। ये अल्लाह का निजाम तो देखें, उन्हें भी मिटा दिया गया। तो ये सब मिटने वाले हैं, हम सब सभी को मिटना है, सभी को जाना है। लेकिन ये याद रहे, सारी चीजें मिट जाएगी, आपके नामाए अमाल कभी नहीं मिटेगा। नामाए अमाल को जिंदा रखना है, अपने आदात को, अपने अखलाक को, अपने वजूद को बेहतर बनाए, नामाए अमाल अपने आप बेहतर हो जाएगा। आइए हज़रात दरूद पाक का हदिया पढ़ें और बड़ी मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। बात गुफ्तगू कुछ देर बढ़ा दी जाए या कलाम सुना दे? क्योंकि आप जो कहें वही। आका ले लो सलाम अब हमारा